اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں شیپس کے انسرٹس کیسے بنائے جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے سیکھے تھے سینڈ پیپر لیٹرز بنانے، اور اردو الفابیٹس کے لیے ہم نے الف بے کے حروف تہجی کے سینڈ پیپر لیٹرز بنائے تھے، نمبرز کے بنائے تھے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اسی کارڈ پیپر سے میں نے اسی سائز میں جو انگلش اور میتھس کے لیے لیا تھا، میں نے یہ کارڈز بنا کر رکھے ہیں۔ یہ ان کارڈز کے اوپر ہم پیسٹ کریں گے شیپس۔ یہ دیکھیے شیپس ہیں میرے پاس۔ میں نے ان شیپس کو بنانے سے پہلے میں نے کچھ سٹینسلز بنائی۔ سٹینسل میں نے بنائی ٹرائنگل شیپ کی، اوول شیپ کی، سرکل شیپ کی، اسکوائر اینڈ ریکٹینگل۔ پھر میں نے ان لے کے سٹینسلز کو فارمنگ شیٹ کی بیک پہ ٹریس آؤٹ کر لیا، اور ان کٹ آؤٹس کی ہیلپ سے میں نے بنا لیں یہ شیپس۔ اب میں ان شیپس کو پیسٹ کروں گی ان کارڈز کے اوپر۔ یہ دیکھیے سرکل، اس کو ریموو کریں گے اس کی بیک کو، اور اس کو پیسٹ کریں گے ہم اس کے سینٹر میں۔ یہ شیپس کے ہم کارڈز بنا رہے ہیں۔ پلے گروپ کے بچوں کو، اور فرسٹ ٹائم جب ہم بچوں کو کرائیں گے شیپس، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شیپس کے انسرٹس بنا لیں۔ انہیں انسرٹس بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں کارڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ریکٹینگل ہوگی، سرکل، ریکٹینگل۔ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو پیسٹ، یہ میرے پاس اسکوائر شیپ ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ کم خرچے میں، بجٹ میں رہتے ہوئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے ایکٹیویٹی مٹیریل اسکول کے لیے، گھر پہ بچوں کو ایکٹیویٹیز کرانے کے لیے بنائیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے، کیونکہ مقصد میرا صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیچنگ سٹینڈرڈس کو، عام سکولز کی ٹیچنگ سٹینڈرڈس کو بھی اپ لفٹ کیا جائے، اور عام عوام کو، ایک میڈیوکر، ایک متوسط طبقے کے بیک گراؤنڈ سے آنے والے بچے کو بھی کوالٹی ایجوکیشن ایک نارمل سکول بھی دے پائے۔ اس لیے ان سب ویڈیوز کو غور سے دیکھیے، شیئر کیجئے۔ یہ بنا لیے میں نے۔ اب ان کے اوپر اسی طرح بچے سے فیل کرائیں گے، جیسے ہم نے فیل کرایا تھا نا سینڈ پیپر لیٹرز کو۔ ایک ٹائم میں ایک شیپ انٹروڈیوس کرائیں گے، اور کوشش کیجیے کہ ایک ویک تک اسی شیپ کو لے کر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرائیے۔ جیسے ریکٹینگل کرائی ہے پلے گروپ میں، تو پورا ویک ریکٹینگل کرائیں۔ اس کے آپ پینٹنگ کرا سکتے ہیں، کلرنگ کرا سکتے ہیں، کٹ آؤٹ بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اس میں ویرائٹی پیدا کریں۔ پھر یہ جی اوول شیپ ہے، اسی طرح نیکسٹ ویک میں اسکوائر کرائیں، اس سے نیکسٹ ویک میں ریکٹینگل کرائیں، اس سے نیکسٹ ویک میں سرکل کرائیں۔ جب یہ سارے آپ 5 شیپس 5 ویکس میں کرا لیں گے، تو پھر آپ کو چاہیے ہوگا کہ ایک آپ اس طرح کا میٹل انسیٹ بنا لیں۔ انہیں جو اوریجنل مٹیریل ہوتا ہے وہ اس سے سملر آلموسٹ یہ بنایا ہے میں نے، تو یہ میٹل انسیٹ بنا لیں۔ پھر آپ بچوں کو شیپس دے دیں ڈفرینٹ، ایسے مرج کر کے، کہ انہیں کہیں گے سارٹنگ کریں، اور سارٹنگ کرنے کے بعد جو شیپ جس سے ملتا ہے اس کے اندر پٹ کریں۔ سرکل لائک دس، ویئر از ریکٹینگل، پٹ دا ریکٹینگل آن ریکٹینگل، دین آسک دیم ٹو پٹ، ان سے کہیے کہ اسکوائر کو اسکوائر میں رکھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اوول اینڈ ریکٹینگل کو ٹرائنگل کو ٹرائنگل میں پٹ کریں، اور اوول کو اوول میں پٹ کریں۔ تو یہ ہو جائے گا میٹل انسیٹس۔ اس طرح سے بچوں کو پتہ لگ جائے گا، اگر ان کو صحیح ریکگنیشن ہوگی، ایک تو ان کی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن چیک ہو جائے گی، پھر ان کو شیپ کی ریکگنیشن ہے کہ نہیں وہ پتہ لگ جائے گا۔ اور اس میں دیکھیں، اس مٹیریل کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کنٹرول آف ایرر جو ہے وہ مٹیریل کے بیچ ہے۔ سپوز بچہ اگر چاہے کہ وہ اس کو اس میں رکھے، تو اسے خود ہی آپ گائیڈ مت کیجیے گا، اسے خود ہی پتہ لگ جائے گا دس شیپ از ناٹ فار دس اسٹینسل، تو وہ اس کو اس کی ایگزیکٹ پوزیشن پہ خود کر دے گا۔ اگر یہاں رکھے گا وہ، تو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ اس کی جگہ نہیں ہے، اس کی رائٹ جگہ یہ ہے۔ یا پھر اس کو وہ یہاں رکھ دے، تو اس کو خود ہی اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی رائٹ پلیس یہاں نہیں، یہاں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کو
ادھر کر دیں یا اس کو ادھر کر دیں تو وہ خود ہی بچے کے ذہن میں ہوگا کہ اس نے شیپس کو رائٹ پلیس پر رکھنا ہے. یہ تو ہو گیا جی میٹل انسیٹ. پلے گروپ کے بچوں کے لیے تھی یہ دونوں ایکٹیویٹیز اور نرسری کے بچوں کے لیے. اب اسی ایکٹیویٹی کو آپ 1 اور 2 کے بچوں سے بھی کرا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے کچھ کارڈس. میں نے پیپرس لیے ہیں, ان کو میں نے ایسے فولڈ کر لیا ہے. اب ان کو فولڈ کرنے کے بعد میں نے ان کی کٹنگ کر کے ان کو اس طرح بنا لیا. ہم اب بڑے بچوں کے لیے ہم کیسے شیپس کو کریں گے, ہم ان کی شیپ اس طرح سے بنا کے ایک اور پھر ہم ان سب کو آپس میں گم اسٹک سے اٹیچ کر دیں گے. اور یہ دیکھیے گا کیا بننے جا رہا ہے. یہ ایک میں اس کے سینٹر میں لگا رہی ہوں, گم اسٹک سے گم لگا رہی ہوں. اس کے اوپر پلیس کر دیں گے ہم یہ. آپ نرسری کلاس 1 کلاس اور 2 کلاس کے بچوں سے یہ ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں. اس کے اندر پھر ہم لگا دیں گے گم اسٹک سے گم لگا دیں گے. گم اسٹک سے گم لگانے کے بعد اس کو پھر اٹیچ کر دیں گے اس کے اوپر اور اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک بک کی فارم میں آ گیا ہے. یہ بک کی فارم میں آ گیا ہے. جب تک یہ اسٹک ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم یہ شیپس کی بک بنانے جا رہے ہیں. ہم اس کے اوپر رائٹنگ کر لیں گے. رائٹنگ کرنے کے لیے آپ کوئی مارکر کسی بھی کلر کا لے لیں, اپوزٹ کلر کا لے لیں. یہ ایک بکلیٹ بننے جا رہی ہے شیپس کی. The kids will enjoy this activity very much. بچوں کو کچھ اپنے ہاتھ سے کرنے کے لیے جب تک نہیں دیں گے نا, ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, ان کی لرننگ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگی. اب اگر 1 کلاس یا 2 کلاس کے بچے ہیں تو وہ تو ایزیلی یہ بکلیٹ خود سے بنا لیں گے وداؤٹ ٹیچر ہیلپ. ٹھیک ہے جی. ان کی بھی تو بکس میں شیپس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. ان کے فلیٹ شیپس ہوتی ہیں, سالڈ شیپس ہوتی ہیں, ان سے بکلیٹس بنائیں. آپ بکلیٹس بنائیں گے, ان کی سیلف سیٹسفیکشن ہوگی اور وہ انجوائے کریں گے, ٹیم ورک کرنا سیکھیں گے, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں گے, کوالٹی ایجوکیشن ہائیس حاصل کریں گے. یہ جی لکھ لیا ہم نے مائی فرسٹ بک آف شیپس. مائی فرسٹ بک آف شیپس. اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے, اب دیکھیے جی, اب ہم اس میں پیسٹنگ کریں گے شیپس کی. میں نے پہلے سے ہی ڈبل شیپس کٹ کر کے رکھ لی ہوئی تھیں, تو اب ہم ان کو یوٹیلائز کرنے جا رہے ہیں. اس بک کو اوپن کریں گے, ٹھیک ہے جی, اور گم لگائیں گے شیپ کے سینٹر میں. شیپ کے سینٹر پہ گم لگائیں گے اور اس کو پیسٹ کر دیں گے. یہ پیسٹنگ آپ پلے گروپ کے بچوں سے بھی کرا سکتے ہیں, نرسری کے بچوں سے بھی کرا سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس میں کٹنگ خود کر کے دینی پڑیں گی. لیکن 1 اور 2 کے بچے ہیں تو وہ شیپس خود, وہ بکلیٹ بھی خود تیار کریں گے, رائٹنگ بھی خود کریں گے اور ان کے اوپر شیپس کٹ کر کے پیسٹ بھی خود کریں گے. سرکل, آفٹر دیٹ از کمنگ اسکوائر. آئی ایم گوئنگ ٹو پیسٹ دس اسکوائر. یہ ہم اسکوائر پیسٹ کر دیں گے. بہت سمپل, آسان, انفارمیٹیو اور مزے کی ایکٹیویٹی ہے یہ. بچوں سے جب تک پریکٹیکل کام نہیں کرائیں تو ان کی سینسز زیادہ سے زیادہ انوالو نہ ہوں تو وہ نہیں ریٹین کر پاتے اپنی میموری کو. اس کے بعد آ رہا ہے جی ٹرائنگل. ٹرائنگل پیسٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. مائی فرسٹ بک آف شیپس اور بننے جا رہی ہے یہ سرکل. ابھی تھوڑی دیر میں ڈرائی ہو کے اسٹک ہو جائے گا. اسکوائر, ٹرائنگل, ریکٹینگل اینڈ اوول. اب باری آ رہی ہے اوول کی. آئی ایم گوئنگ ٹو پیسٹ اوول.
on this page. یہ اوول آ گئی شیپ اور لاسٹ میں ٹرن آ رہی ہے ریکٹینگل کی. اب یہ ساری شیپس آپ پیسٹ کر لیں گے اور ایک بڑی خوبصورت سی بکلیٹ بن جائے گی. بچوں سے بنوائیں یہ چیزیں اور پھر بچوں کی جو ہیں یہ ہینڈ میڈ چیزیں بچوں سے اسکول میں بنوائیں تو ان کی ایگزیبیشن کرا لیں, گھر میں بنائیں تو ان سے اس کا ریکارڈ کیپنگ کرائیں تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں بچے اس سے خوش ہوں اپنی ایکٹیویٹیز دیکھ کے کہ ہم نے یہ بک بنائی تھی. مائی فرسٹ بک آف شیپس. اگر بچہ خود لکھ پائے تو وہ خود لکھتے, ورنہ آپ اس کی ہیلپ کر دیں. شیپ کا نیم لکھیں گے, اسمال لیٹر میں لکھیں گے کیونکہ زیادہ تر اسمال لیٹرز ہی یوز ہوتے ہیں. سرکل, اوکے, اسکوائر, SQUARE. اسکوائر. اب آ رہی ہے جی ٹرائنگل. Triangle. Now is coming oval. And in the last is coming rectangle. امید ہے آپ کو یہ ایکٹیویٹی پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.